اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ ایک بار پھر مؤخر۔ تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کی جانب سے متنازع ٹویٹس کے کیس میں درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر آج بھی محفوظ فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ نئے تعینات ہونے والے جج اعظم خان نے تاحال بطور اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کا چارج نہیں سنبھالا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی اور معاون وکیل بابر امان عدالت میں پیش ہو کر روانہ ہو گئے۔ درخواست پر سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسمبلیاں تحلیل کے معاملے پر عارف الوی اور پرویز الہی کی عمران خان سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست۔ عمران خان نے 17 دسمبر کو اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اقدام کو روکنے کے لیے حکمران اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے کیے گئے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ ارکان قومی اسمبلی کے استعفے قبول کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو خط لکھ دیا۔ وفاقی وزیر ایاز صادق اور اعظم نذیر تارڑ سمیت وفاقی وزراء کے اجلاس کے بعد صدر عارف الوی نے زمان پاک میں عمران خان سے ملاقات کی۔ مونس الہی نے اپنے کزن رکن قومی اسمبلی حسین الہی کے ساتھ 24 گھنٹوں کے اندر عمران خان کی رہائش گاہ کا تیسرا دورہ کیا۔ ملاقات میں قومی اسمبلی میں واپس آ کر حکومت کو عام انتخابات کرانے پر زور دینے پر بھی بات چیت کی گئی۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے پنجاب اسمبلی ٹوٹنے سے قبل سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ لی، جبکہ صدر عارف الوی سے ملاقات میں پرویز الہی نے بھی اسمبلیوں کی تحلیل سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری نے تصدیق کی ہے کہ کاف لیگ کو ایڈجسٹ کریں گے۔ عمران خان حملہ کیس میں جے آئی ٹی نے لیگی رہنماؤں کو تفتیش کے لیے طلب کر لیا۔ جے آئی ٹی نے رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ لیگی رہنماؤں کو 17 دسمبر کو صبح 11 بجے سی سی پی او لاہور آفس پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گردوں کے حملے کو 8 سال مکمل ہو گئے، مگر زخم آج بھی تازہ ہیں۔ 16 دسمبر 2014 کو آج ہی کے دن پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 122 معصوم طلبہ سمیت 147 افراد شہید ہوئے۔ حملے میں ملوث 6 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر کے فوجی عدالتوں سے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ 16 دسمبر دہشت گردی کے خلاف پورے پاکستان کے ایک آواز ہونے کا دن ہے۔ ٹویٹ میں لکھا کہ برسوں بعد بھی غم ہے کہ بھلایا نہیں جاتا، قوم اپنے شہیدوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو گجرات کا قصائی قرار دے دیا۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ نے کہا کہ اسامہ بن لادن مر چکا، گجرات کا قصائی بھارتی وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑنا درست نہیں۔ تمام دہشت گرد مسلمان ہیں، نہ ہی تمام مسلمان دہشت گرد ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے باہر سے معاونت کی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے روس سے سستا تیل لینے کی تردید بھی کر دی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ روس سے رعایتی تیل لے رہے ہیں، نہ کوشش کر رہے ہیں۔ تیل سے متعلق بلاول بھٹو کے انکشاف سے حکومتی وزراء کے بیانات میں کھلا تضاد سامنے آ گیا۔ چند روز قبل ہی دورہ روس سے واپسی پر وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا تھا کہ روس پاکستان کو رعایتی قیمت پر خام تیل دے گا۔ ریکوٹیک منصوبے کا $8 ارب کا تاریخی معاہدہ طے ہو گیا۔ بلوچستان حکومت اور بیرک گولڈ کارپوریشن کے درمیان $8 ارب کا ریکوٹیک منصوبے کا تاریخی معاہدہ طے ہوا، جس پر وفاق کے نمائندے نے بھی دستخط کر دیے۔ بلوچستان حکومت کے مطابق معاہدے پر دستخط کے بعد پاکستان پر بین الاقوامی عدالت کی جانب سے عائد $6.5 ارب کا جرمانہ بھی غیر مؤثر ہو گیا۔ معاہدے کے تحت کمپنی کام کا فوری آغاز کرے گی۔ وزیر خزانہ نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ₹10 کمی کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ₹10 جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹7.5 کمی کی جا رہی ہے۔ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی ₹10 کمی کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق نئی پیٹرولیم قیمتیں 31 دسمبر تک برقرار رہیں گی۔ ویڈیو لیک کیس میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے مرحوم ٹی وی میزبان ڈاکٹر عامر لیاقت کی سابق تیسری اہلیہ دانیہ شاہ کو لودرا سے گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ملزمہ کو سوشل میڈیا پر متنازع ویڈیو اپلوڈ کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ مقتول کی بیٹی نے ملزم کے خلاف شکایات درج کرائی تھیں، جس پر کارروائی کی گئی۔ دانیہ شاہ کی والدہ سلمہ بی بی کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو پولیس اور کچھ لوگوں نے گھر میں گھس کر گرفتار کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے عوامی اجتماع میں سیاست میں آنے کی دعوت۔
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ دی نیوز سے بات کرتے ہوئے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے کہا کہ سیاست میں ان کی شمولیت کے حوالے سے باتیں بالکل غلط ہیں۔ 2 سال کی پابندی اور اس کے بعد بھی میں سیاست کا حصہ نہیں بنوں گا۔ گزشتہ روز ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں فیض حمید کے آبائی گاؤں چکوال میں منعقدہ اجتماع میں انہیں سیاست میں آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ امریکی تاریخ میں سب سے بڑا 858 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ منظور کر لیا گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ رقم صدر بائیڈن کے تجویز کردہ دفاعی بجٹ کی رقم سے 45 ارب ڈالر زیادہ ہے، جبکہ اس میں فوج کے لیے لازمی کووڈ ویکسین کے مینڈیٹ کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پیش کیے جانے والے اس بل یا نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کی حمایت میں 83 جبکہ مخالفت میں 11 ارکان نے ووٹ ڈالا۔ ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ آج بھی جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 224 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت آغاز، 100 انڈیکس 83 پوائنٹس کے اضافے سے 41,263 پر پہنچ گیا۔ اور پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن کے لیے ٹیموں کی تشکیل کا عمل مکمل ہو گیا۔ دنیا کے صف اول کھلاڑی لیگ کا حصہ بن گئے۔ پشاور زلمی نے 17 جبکہ دیگر ٹیموں نے 18 پلیئرز پر مشتمل اسکواڈ مکمل کر لیا۔ پشاور زلمی ایک پلیئر کا اعلان بعد میں کرے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ، کامران اکمل، احمد شہزاد اور سہیل تنویر کو کسی نے پک نہیں کیا۔ پلیٹینم کیٹیگری میں پہلی پک لاہور قلندرز کی تھی جس میں انہوں نے فخر زمان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا۔